بسم اللہ الرحمن آپ حضرات سے گزارش ہے تھوڑا آگے تشریف لائیں، کچھ جگہ کی بنتی ہے تو ممکن اس میں ایڈجسٹ ہو جائیں، تھوڑا سا آگے تشریف لائیں۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، فاطر السماوات والارضین، باعث الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا ومولانا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس والله لا يهدي القوم الكافرين. صلوات اپنی آزاد کی قبولیت کے لیے، امام وقت کی ضرورت تعظیم کے لیے، جہاں کے مومنین مومنات آباد ہیں، ان کی عزت مال جان آبرو کی حفاظت کے لیے، تخصیص نبوت التماس کی حاجات کی قبولیت کے لیے، جو مرحوم ہو چکے ان کی بخشش و بلندی درجات کے لیے، جو مومنین ان مجالس میں دام درہم سخن قدم حصہ لے رہے ہیں، ان کی توفیقات میں اضافے اور ان کی اس عبادت کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات اللہ محترم، سلسلہ گفتگو کی نئی نشست ہے اور موضوع جو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے وہ بدیل ہے۔ کل کچھ گزارشات آپ کے سامنے پیش کی تھی لفظ مولا کے معنی کے حوالے سے، اور بیان کیا تھا کہ جو قرائن ہیں وہ جو ہے جو قرائن ہیں وہ طے کرتے ہیں کہ کس طرف معنی کا جھکاؤ ہے، اور اگر قرائن نہ ہوں تو وہ رسول جس نے اپنے بارے میں کہا تھا کہ مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے ہیں، اگر کوئی پوچھے جوامع الکلم کیا ہے تو اس کا اگر میں بہت صحیح ترجمہ کروں تو وہ یہ ہے کہ اللہ نے مجھے یہ صلاحیت دی ہے کہ میں الفاظ کے کوزوں میں معنی کے سمندر سمو سکتا ہوں۔ وہ نبی جس کا یہ دعویٰ ہے کہ مجھے اللہ نے جوامع الکلم عنایت فرمائے ہیں، اگر وہ کوئی کلام کرے اور اس کلام میں اول و آخر کوئی قرینہ نہ ہو تو رسول کا یہ کہنا کہ مجھے جوامع الکلم عطا کیے ہیں اس کی کچھ سمجھ نہیں آتی۔ اس لیے ضروری ہے کہ رسول جب کوئی کلام
اتمام فرمائے تو جو بھی ابہام ہے وہ دور ہو جائے. اور رسول نے غدیر کے میدان میں جتنے بھی ابہامات تھے ان کو دور کیا. لیکن اب دیکھیے ذرا یہ ظلم کی انتہا. رسول جتنے بھی مؤرخین ہیں جتنے بھی ان سب میں لکھا کہ غدیر کے میدان میں رسول نے کھڑا ہو کر پورا خطبہ دیا ہے. فقط چھوٹا سا جملہ نہیں تھا، پورا خطبہ ہے. جب پورا خطبہ تھا تو ہمارا سوال یہ ہے کہ وہ خطبہ کہاں گیا؟ جس رسول کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ مسلمانوں کو محفوظ کر لینا چاہیے تھا، وہ رسول اپنی زندگی کے آخری ایام میں ایک طویل ترین خطبہ ارشاد فرمائے. اور مسلمان یہ تو نقل کریں کہ وہ خطبہ دیا گیا تھا لیکن وہ کہاں گیا؟ رسول کے کتنے بڑے بڑے خطبے تو جو ہے جو مینا کے میدان میں رسول نے خطبہ دیا وہ تو محفوظ، تو جو میدان غدیر میں دیا وہ خطبہ پورا محفوظ کیوں نہیں رہ سکا؟ معلوم ہوتا ہے کہ اس خطبے میں اول و آخر رسول نے کچھ ایسا کہا ہے جس کے اندر اتنے قرینے موجود تھے کہ اگر وہ نقل ہو جاتا تو مولا کے معنی میں ٹانک ٹوئیاں نہیں ماری جا سکتی تھی. تو اس وجہ سے نقل ہی نہیں کیا گیا. لیکن خدا کا شکر ہے، توجہ جانو، خدا کا شکر ہے اس نے ہمیں اہل بیت کے در سے وابستہ کیا. اور جب ہم اہل بیت کے در سے وابستہ ہوئے تو ہم پہ کیا کرم ہوا؟ ہمارے آئمہ نے جوں کا توں پورے کا پورا خطبہ غدیر نقل کیا، پورا خطبہ نقل کیا. رسول نے یہاں سے خطبہ شروع کیا، یہاں پر خطبے کا اختتام ہوا. اگر کوئی شخص توجہ، اگر کوئی شخص اس پورے خطبے کو اٹھا کے پڑھ لے تو اسے سمجھ میں آ جائے گا رسول کیا کہنا چاہ رہے تھے. پورے خطبے میں خدا کی وحدانیت، اپنی رسالت کے اقرار اور علم پر تاکید کے بعد رسول نے بس علی علی کیا. جتنے بھی فضائل امیر المومنین کے ہیں، جو متعدد مقامات پر ارشاد فرماتے رہے، ان سب کو یکجا کر کے رسول نے خطبہ غدیر میں بیان کر دیا. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ غدیر میں ایسا کیا ہوا جس کے لیے رسول نے سب کو روک لیا، تو میں کہوں گا وہ علی جسے رسول نے مختلف مقامات پر متعدد فضیلتوں سے نوازا تھا، ان سب فضیلتوں کو نچوڑ کر جب امت کو دینا چاہا تو غدیر بن گئی. تمام فضیلتوں کو نچوڑ دیا. یہ ذہن میں رکھیے گا، جب بھی ہم علی کی کسی فضیلت کا تذکرہ کرتے تو وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ میرا دل خوش ہو جائے، وہ کیوں خوش ہوتا ہے، لیکن مقصد دل کو خوش کرنا نہیں ہوتا. فضیلت نفی کرنے سے پتہ چلتا ہے کون ہے اس قابل جو بعد رسول مسند رسول پہ بیٹھے. اس لیے نہیں ہے کہ میرا دل خوش ہو یا میں کسی کا دل جلاؤں. ہمیں ضرورت پڑی کسی کا دل جلانے کی، اگر کوئی کوئی علی سے وہ رکھ کے بیٹھا ہے تو علی کا نام لینا کافی ہے اسے جلانے کے لیے. وہ خود جلتا ہے تو جلتا ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے. امیر المومنین کا جو نام ہے نا وہ توجہ چاہتا ہوں، یہ آٹومیٹک موڈ پہ لگا ہوا ہے. یہ آٹومیٹک موڈ پہ لگا ہوا ہے. مومن کے سامنے آتا
مجھے وہ روایت یاد آ گئی تو میں کر دوں. دیکھیے حضور اس دنیا سے سب نہیں جانا ہے، کوئی رکنے والا نہیں ہے. اور جناب امیر نے اس دنیا سے جانے والوں کے لیے جملہ کہا کہ جو بھی اس دنیا سے جائے گا مومن ہو یا منافق، جانے سے قبل روح قبل ہونے کے عالم میں مجھے دیکھے گا. مومن ہو یا منافق، جب دنیا سے رخصت ہوگا تو روح قبض کرنے کے عالم میں مجھے دیکھے گا. اب کسی نے آ کر امام صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ آقا یہ آپ کے جب میں ارشاد فرمایا تھا، کہاں حارث حمدانی سے ارشاد فرمایا تھا کہ آقا یہ مومن سے ملنے کی تو بات سمجھ میں آتی ہے، یہ منافق کے سامنے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ یہی تو وجہ ہے آخری وقت پر جب مومن کے سامنے علی کا چہرہ آتا ہے تو جو ساری زندگی علی سے محبت رکھتا رہا، اس آخری وقت میں جب علی کا چہرہ سامنے آتا ہے تو پوری زندگی کا خلاصہ محبت علی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. اور جب منافق کے سامنے آتا ہے تو وہ مچلتا ہے، ساری زندگی جس سے بغض رکھا آج مرنے وقت بھی وہ سامنے ہے. تو یہ ہے وہ مقام. اس لیے علی کی فضیلت کا تذکرہ ہوتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ کسے خدا نے کیا مقام دیا ہے. ہم کسی کی ذہن میں کوئی بیان نہیں دیتے، ہمارا تو کام ہے کہ بس اہل بیت سے منسلک رہیں. اب اگر کسی کو اہل بیت سے منسلک رہنے پر ہمارے تکلیف ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، جیسے وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. کہ حضور آئمہ کے زمانے میں بہت مشکلات تھیں. وہ زمانہ تھا تقیہ کا، یہ نہیں ہے. تو جو ہے یہ زمانہ تقیہ کا نہیں ہے. اس میں ہم کھل کے بولیں گے ہم کسے مانتے ہیں اور کسے نہیں مانتے. سیدھی سی بات ہے، تو لڑائی جھگڑے کی بات ہو رہی ہے. نہ ہم آپ سے پوچھ کر کسی کو مانیں گے، نہ آپ نے ہم سے پوچھ کر کسی کو مانا. سب کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں، جس کے جو دلائل ہیں اسے مبارک، اس کے مطابق وہ جس کو چاہے مانے اس کو مبارک، اس کی قسمت. کسی کے حصے میں رسول کا بھائی آئے اور کسی کے حصے میں وہ حصہ آئے جو حصہ کسی حصے کے اوپر پورا نہ اترتا ہے. اللہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، سب کو اپنا اپنا حساب نہ، لیکن ان کی بات طے ہے کہ جس قدر، یہ میرا جملہ نہیں ہے، یہ امام احمد بن حنبل کا جملہ ہے، کہ جس قدر فضیلتیں علی کے لیے نقل ہوئی ہیں زبان رسالت سے صحیح حدیثیں، اتنا کسی اور صحابی کے لیے نقل نہیں ہے. ممکن نہیں ہے کہ نقل ہوئی ہے. بعض لوگوں کو اس سے بھی اعتراض ہے اگر ساری حدیثیں اکٹھی کر لیں جو علی کی شان میں آئی ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ بس رسول کو کوئی اور کام ہی نہیں تھا، بس علی علی کرتے رہتے ہو، بس رسول کو یہ کام تھا علی علی کرتے رہیں. حضور اگر کوئی آ کر آپ سے کہے کہ رسول کو کوئی اور کام ہی نہیں تھا، بس قرآن کی تلاوت کرتے رہیں،
رسول کو کوئی کام نہیں تھا، بس قرآن کی آیتیں پڑھتے رہے. کبھی تو آیت کی پڑھتے تھے، کبھی انجیل کی پڑھتے تھے، کبھی زبور پڑھتے تھے. بس قرآن کیوں پڑھتے ہیں؟ کہا رسول پہ لازم ہے قرآن پڑھنا. اگر رسول قرآن نہیں پڑھیں گے ہم تک پہنچے گا کیسے؟ جیسے رسول پہ قرآن پڑھنا خدا نے لازم قرار دیا تھا، ویسے علی کا تعارف کرانا لازم تاکہ پتہ چل جائے امت کو کہ بعد رسول کس طرح رخ کرنا ہے. قرآن کی ایک آیت ہے، حضور کے ساتھ ہے نا بدلا، جگہ جگہ رسول نے تعارف کرایا، مختلف انداز سے کرایا. قرآن میں سورہ مبارکہ یاسین آپ سب تلاوت کرتے ہوں گے، آیت نمبر 12، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ہم نے ہر شے کو امام مبین میں احصا کر دیا ہے. وہ جو ہے ہم نے ہر شے کو امام مبین میں رکھ دیا ہے، احصا کر دیا ہے، جمع کر دیا ہے. جب یہ آیت اتری لوگوں کو سمجھ نہیں آیا امام مبین کون ہے. چلیے میں آپ کو دوسری طرف سے لے چلوں. آپ کے گھر میں کوئی 1.5 سال کا بچہ ہو، 2 سال کا، محلے سے باہر نکلے اور وہ ایک لفظ سنے، وہ سنے درخت. کیا سنے جی؟ درخت. لفظ درخت سن کر گھر آئے اور کہ بابا یہ درخت کیا ہوتا ہے؟ تو آپ اسے کہتے ہیں بیٹا پیڑ. کیا جی؟ پیڑ. وہ پھر پوچھے یہ پیڑ کیا ہوتا ہے؟ آپ کہیں گے ٹری. پھر پوچھے گا ٹری کیا ہوتا ہے؟ تو نہیں بتا رہے وہ پھر پوچھے گا ٹری کیا ہوتا ہے. اب آخر میں آپ کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہوگا، ہاتھ پکڑ کے باہر لے کے جائیں گے. اور درخت کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے بیٹا یہ ہوتا ہے درخت، اسی کو کہتے ہیں پیڑ، یہی ہے ٹری. جب یہ آیت اتری تو بہت سے بڑے قد کے چھوٹے بچوں کو امام مبین سمجھ نہیں آیا. بہت سو کو امام مبین سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. سوالوں کا سلسلہ شروع ہوا. کسی نے آ کے کہا یا رسول اللہ کا تورات ہے امام مبین کا؟ نہیں. انجیل کا؟ نہیں. زبور کا؟ نہیں. قرآن کہاں؟ نہیں. سوال پہ سوال ہوتے رہے. کچھ دیر بعد دیکھا سامنے سے کوئی چلا آ رہا ہے. رسول نے پورے مجمع کا رخ موڑ دیا. یہ جو آ رہا ہے یہی امام مبین ہے. یہ جو آ رہا ہے یہی امام مبین ہے. جگہ جگہ مختلف انداز سے رسول کی تعارف کرایا. اور آپ جانتے ہیں آدمی ہے رسول کے ساتھ ابن ابی وقاص، اور جو ہے ایک طویل حدیث ان سے نقل ہوئی ہے، اور یہ حدیث مختلف عناوین کے ساتھ نقل ہوئی ہے. شیعوں نے بھی نقل کی ہے، اہل سنت نے بھی نقل کی ہے. جب ان سے یہ کہا گیا کہ اللہ آپ علی پر سب کو شیطان کیوں نہیں کرتے، تو جو ہے تو انہوں نے آگے سے جواب میں کہا کہ اگر علی کے پاس وہ جو دین ہے وہ الگ ہے، جو اہل سنت کی روایت ہے، ہمارے یہاں زیادہ ہے. کہا ہمارے یہاں زیادہ ہے. کہا علی پہ کچھ ایسی سے بات تھی کہ اگر وہ میرے پاس ہوتی تو میرے لیے 100 اونٹوں سے بہتر تھی.
تو جو ہے تو پہلی کیا ہے؟ تو پہلی یہ ہے کہ علی وہ ہیں جو رسول سے منیت کے درجے پر ہیں۔ یہ منیت کا درجہ کیا ہے؟ جب سورہ مبارکہ براءت کی باری آئی اور رسول کو کہا گیا کہ جائیے مکے میں اعلان ہو جائے کہ کوئی مشرک کعبے میں قدم نہیں رکھے گا، تو یہ طے پایا کہ کسی کو بھیجا جائے اور ان کو آیتیں دے کر بھیجا گیا، لیکن اللہ نے جبرائیل کو بھیج کر کہا واپس بلا لو، یہ کام جب تم کر سکتے ہو جب وہ جو تم سے ہے، جو تم سے ہے، یا تم جب وہ جو تم سے ہے۔ رسول نے انہیں واپس بلا لیا اور علی کو کہا جائیے اور یہ آیتیں لے جا کر اعلان کر دیجئے۔ کسی ایک مقام پہ علی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ مکے میں کوئی گھر ایسا نہیں ہے کہ جس میں کوئی نہ کوئی میرے ہاتھ سے مقتول نہ ہو، ہر گھر میں علی کے ہاتھ کا مقتول ہے، ہر گھر میں۔ لیکن کیا کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ علی گئے، جا کر سورہ براءت کی آیات پڑھ کر واپس آ گئے۔ تب وہ جائے جو تم جاؤ یا وہ جو تم سے ہے، یہ جو علی کی فضیلت ہے کہ رسول نے کہا وہ مجھ سے ہے، اگر یہ مجھے حاصل ہوتی میرے لیے 100 اونٹوں سے بہتر ہے۔ حضور اگر کوئی صحابی آ کر کہے کہ اگر یہ مجھے حاصل ہوتی، اس کا مطلب یہ کہ حاصل نہیں تھی نا، اس کا مطلب یہ کہ حاصل نہیں تھی۔ اگر حاصل نہیں تھی تو اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ یہ کس کس کو حاصل تھی، کس کس کو حاصل تھی؟ اب جا کر اٹھا کے دیکھ لیجئے، یہ منیت کے درجے بس وہیں بٹے ہیں جہاں اہل کے ساتھ ہے۔ وہیں بٹے ہیں جہاں اہل کے ساتھ ہے۔ علی کو دیکھ کے کہا علی منی وانا منہ، فاطمہ کو کہا فاطمہ بضعۃ منی، حسن کے لیے کہا حسن منی وانا منہ، حسین کے لیے کہا حسین منی وانا من الحسین۔ اور اب جو آخر میں آنے والا ہے، جو آخر میں آنے والا ہے، رسول نے کہا المہدی منی وانا منہ۔ میں اس سے ہوں، یہ ہے درجہ منیت۔ کہ دوسری کون سی فضیلت ہے؟ کہ دوسری فضیلت سنیے گا حضور کہا ایک دن، اچھا پہلے بتا دوں تھوڑا مقدمہ ہو جائے تاکہ بات واضح ہو جائے بچوں کے لیے۔ مسجد نبوی جو لوگ گئے ہیں، اگر پرانی آپ کے ساتھ کوئی ایسا شخص ہو کہ جو آپ کو بتائے پرانی مسجد کہاں تک تھی اور اب نئی کنسٹرکشن کہاں سے شروع ہو گئی، تو آپ کو بتائے گا کہ یہ پرانی مسجد تھی۔ پرانی مسجد میں عجیب کام تھا، جتنے بھی افراد تھے انہوں نے مسجد کے گرد گھر بنائے ہوئے تھے اور جو اپنے دروازے تھے وہ مسجد میں کھولے ہوئے تھے، اور جو ہے اپنے دروازے مسجد میں کھولے ہوئے تھے۔ ایک دن رسول آیا اور اعلان کیا سب کے دروازے بند ہوں گے، خدا کا حکم آ گیا کہ یہ کیا تم نے ماحول بنا رکھا ہے، کسی بھی حالت میں مسجد میں آ جاتے ہو، کسی بھی حالت میں مسجد میں آ جاتے ہو، مسجد کے اپنے احکامات ہیں۔ اب یہ دروازے بند ہوں گے، حضور دروازے بند ہوئے، اگلے دن دوسری طرف سے جو دروازے کھولے تھے ان سے نکل کر جب مسجد میں آئے تو دیکھا یا رسول کا در کھلا ہے یا علی کا در کھلا ہے، یا رسول کا در کھلا ہے یا علی کا در کھلا ہے۔ ایک مرتبہ ساروں نے مل کے کہا یا رسول اللہ چلیے آپ کا کھلا ہے مسئلہ نہیں ہے، یہ علی کا در
اللہ نے تمہارے در بند کروانے ہیں اور اللہ نے علی کا در کھولا ہے. حضور عجیب مرض ہے. کچھ لوگ آئے کہنے لگے یا رسول اللہ چلیے دروازہ بند کروا دیا ٹھیک ہے. میں کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کو ہنسانے کے لیے کہہ دوں. یا رسول اللہ آپ نے دروازہ بند کر دیا ٹھیک ہے مسئلہ نہیں, روشن دان کھولنے کی اجازت دے دیں. یہ مجھے نہیں پتا کہ مسجد میں روشن دان کھلا ہو تو کیا فضیلت ہوتی ہے, لیکن کہا کہ روشن دان کھولنے کی اجازت دے دیں. رسول نے کہا روشن دان کی بھی اجازت کیا تمہیں سوراخ کی بھی اجازت نہیں ہے. ایک چھوٹے سے سوراخ کی بھی اجازت نہیں, سب بند کرو. علی کا در جانتے ہیں کیوں کھلا رہا مسجد میں؟ کیوں کھلا رہا؟ یہی کام حضرت موسیٰ کے دور میں ہوا تھا. یہی کام حضرت موسیٰ کے دور میں ہوا تھا. حضرت موسیٰ کو حکم آیا اے موسیٰ یہ جو عبادت خانے میں دروازے کھول رکھے ہیں سب کے بند کرو, ایک تمہارا کھلا رہے گا ایک تمہارے مسیح کا. سب کے دروازے بند ہوئے. یہاں پر بھی یہی ہوا. حضرت موسیٰ کے وسیع کون ہیں؟ حضرت ہارون کہتے ہیں اور اس کے بعد یوشع بن نون. آپ جانتے ہیں ایک تاریخی بات کرتا ہوں, کسی کی طرف اشارہ نہیں ہے. حضرت یوشع بن نون کے ساتھ بھی حضرت موسیٰ کی زوجہ نے جنگ کی تھی. بات پہنچی. حضرت یوشع بن نون کے ساتھ حضرت موسیٰ کی زوجہ نے جنگ کی تھی اور جنگ چل رہی تھی کہ ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت یوشع جان رہے ہیں کہ اب جیتنے کے قریب ہے لیکن سورج ڈھلنے والا ہے. اور جو ہے سورج ڈھلنے والا ہے. سورج کی طرف اشارہ کر کے کہا اے سورج جہاں ہے وہیں رک جا. سورج وہیں ٹھہرا رہا. جنگ تمام ہوئی. یوشع بن نون جنگ جیت گئے. جیسے موسیٰ کے وسیع کے لیے سورج رکا تھا ویسے ہی رسول کے وسیع کے لیے ڈوبا ہوا پلٹا تھا. ایک بات نہیں پہنچا پایا. لوگ دیکھیے آج کل زمانہ بہت ایڈوانس ہے اور سائنس کا دور ہے. ہر جگہ پر سائنس کی بات ہو رہی ہے. اور اب اس وقت ہمارے کچھ ایسے بچے بھی ہیں توجہ کریں گے کہ جن کے دماغ سائنس زدہ ہو گئے ہیں. دو لمحے کے لیے ضرورت بات سنیں. ہم سائنس کو برا نہیں کہتے بلکہ کہتے ہیں سائنس اس زمانے کی ضرورت ہے اور جس قدر ہمارے بچے اس میں آگے نکل سکیں ہمارے لیے فخر کی بات ہوگی. لیکن سائنس کا عالم ہونا اور ہے اور سائنس زدہ ہونا اور ہے. توجہ. اگر آپ سائنس کو کچھ سمجھتے ہیں تو جانتے ہیں سائنس کی زبان کیا ہے. توجہ میری طرف ہے. سائنس کی زبان کیا ہے؟ سائنس کی زبان ہے تجربہ. جب تک کوئی چیز تجربات میں نہیں آتی سائنس کو سے پروو نہیں کر سکتی. ایسا ہے. اگر میں غلط ہوں تو آپ پوچھ سکتے. سائنس کی ساری تحقیقات ٹکی ہوئی ہیں تجربات پر. جب تک تجربہ نہیں ہوگا سائنس کسی چیز کو ثابت نہیں کر سکتی. اب آپ سے ایک سوال ہے, کون سی چیز ہے جو لیبارٹری میں اس قابل بنے کہ اس پہ تجربہ ہو سکے؟ آپ کبھی بھی میٹر یعنی مادے سے باہر نہیں نکل سکتے. تجربہ ہمیشہ مادے پہ ہوتا ہے. تو جو ہے کہ نہیں کوئی آج تک تو نہیں ہوا. اگر بات میں ہو تو پتہ نہیں, اور اگر ہو چکا اور مجھے نہ پتا ہو تو آپ میں سے کوئی اٹھ کے بتا دیں. کوئی سائنسدان آج تک یہ نہیں کہہ سکا کہ میں نے اپنی لیبارٹری میں روح پر تجربہ کیا ہے.
بالکل مادہ نہیں. سائنس اس چیز کے بارے میں کلام کرنے کا حق رکھتی ہے جو مادہ ہو، جو میٹر ہو. اگر مادہ اور میٹر نہیں ہے اصل سائنس کے اختیار سے خارج ہے، اس کے دائرے میں نہیں. بول ہو رہے نا. چلیے تھوڑا سا بول بھی ہوا کیجیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ہے سائنس کا دائرہ. اب اگر کوئی شخص آ کر سائنس سے وہ بات ثابت کرنے کی کوشش کرے جو سائنس کے دائرے میں نہیں ہے، اس کی دائرہ قدرت میں نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص سائنس زدہ ہے. وہ اگر ہر چیز کو چاہتا ہے سائنس اس کے لیے جواب دے، بہت سی چیزوں کا دے سکتی ہے، کوئی اس میں شک نہیں ہے، لیکن جہاں اس کا دائرہ نہیں ہے اس چیز کو اس میں داخل نہ کیجیے. اگر آپ اس کو اس میں داخل کریں گے تو جواب نہیں دے سکتی. اگر آج کے زمانے میں کوئی بچہ اٹھ کے کہے کہ جناب کسی نبی کا یا کسی امام کا معجزہ مجھے سائنس کی زبان میں ثابت کر کے دیں، تو اس نے تقاضا غلط کیا ہے. کیونکہ سائنس اس چیز کو ثابت کرے گی جو ظاہری اسباب کے ذریعے سے تجربے کی بنا پہ ثابت ہوں، جبکہ معجزے کے اندر یہ معاملہ نہیں. معجزہ تو کہتے ہیں اسے جہاں انسان عاجز ہو جائے، تو جگہ نہیں ہے. اگر انسان عاجز نہیں ہو رہا اس کا مطلب ہے معجزہ نہیں ہے. جہاں انسان عاجز ہو جائے وہی معجزہ ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سائنس ترقی کرے اور خدا کرے اور ترقی کرے، ہمارے بچے اس میں آگے آگے ہوں، لیکن یہ جتنی بھی ترقی کر لے یہ اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتی جس مقام پر انبیاء کھڑے تھے. درست ہے کہ آج ہمارے پاس ایسے افراد ہیں جو تجربے کی بنا پر لاکھوں ٹنوں منوں وزنی پہلے جہاز بنا کر انہیں سمندر میں چلا سکتے ہیں، لیکن حضرت نوح کی طرح نہ ڈوبنے والا سفینہ نہیں بنا سکتے. اور جس جہاز کے لیے یہ دعویٰ کیا گیا تھا اور یہ ہے کہ نہیں کہ یہ کبھی نہیں ڈوبے گا، وہ اپنی پہلے ہی سفر میں ڈوبا تھا. ہم بھی بنا سکتے ہیں، یہ سائنس کے بس کا روگ نہیں ہے. یہ بھی درست ہے کہ آپ کو اس قدر قوت حاصل ہو جائے کہ آپ منو تنو وزنی جہاز ہوا میں اڑاتے پھریں، لیکن آپ حضرت سلیمان کی طرح سے تخت کو بساط نہیں بنا سکتے. یہ بھی درست ہے کہ آپ کے پاس اتنی قوت آ گئی ہے کہ کچھ دیر کے لیے چاہتے ہوئے قافلہ حیات کو اپنے انجیکشن کے ذریعے روک سکتے ہیں، لیکن جو صدیوں پرانے مردے ہوں انہیں زندہ نہیں کر سکتے. یہ بھی درست ہے کہ آپ میں یہ قوت آ گئی ہے کہ آپ سمندروں کے بیچ میں بڑے بڑے پل بنا کر ایک طرف سے دوسری طرف کا رابطہ قائم کر سکتے ہیں، لیکن موسیٰ کی طرح سے بہتے سمندر کو روک نہیں. اور یہ بھی درست ہے کہ آپ سورج کی کرنوں کو اسیر کر کے اپنا سولر سسٹم چلا سکتے ہیں، مگر ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا نہیں سکتے. اور یہ بھی درست ہے کہ آپ اس جگہ تک پہنچ گئے ہیں کہ دواؤں میں بڑی شفا رکھی ہے، لیکن آپ اس سب کے باوجود خاک کو خاک شفا نہیں بنا سکتے.
کہہ رہا تھا سب کے دروازے بند ہوئے سوائے رسول کے اور علی کے، 2 دروازے کھلے گئے۔ اب سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں اگر مجھے یہ فضیلت ملتی تو میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہوتا۔ کہ اور کون سی فضیلت ہے؟ کہ علی وہ ہیں جن کے لیے رسول نے کہا تھا لَأُعْطِيَنَّ رَایَةً غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَیْرَ فَرَّارٍ، کل علم اس کو دوں گا۔ ابھی آپ نے بہت سے جراروں کا تذکرہ سن لیا ہوگا، جو ہے آپ نے جراروں کا تذکرہ سنا ہوگا۔ آپ جس کو چاہے مرضی جرار کہیں کرار کہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، رسول نے جسے کرار کہا ہے وہ بس علی ہے۔ ایک ہی شخص ہے جسے رسول نے کرار کہا ہے، کرار غیر فرار۔ کرار کہتے ہیں بڑھ بڑھ کر حملے کرنے والے کو، غیر فرار کا تو آپ جانتے ہیں۔ اچھا حضور رسول جب یہ کہہ رہے ہیں کرار ہوگا اور غیر فرار ہوگا، اس کا مطلب ہے کوئی تھا جو فرار کیا تھا۔ کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی بیچارے کی، فرار کیا اختیار کر گیا ہوگا۔ علی سے کسی نے پوچھا یا علی آپ ہمیشہ جنگ میں جاتے ہیں، نہ کبھی ذرا پہنی، نہ کبھی گھوڑے میں سوار ہو کر گئے، ہمیشہ خچر پہ سوار ہو کر گئے۔ کہیے خچر کیوں استعمال کرتے؟ کا گھوڑا اسے چاہیے جو یا کسی بھاگتے ہوئے کے پیچھے بھاگے یا کوئی اس کے پیچھے بھاگ رہا اور وہ آگے بھاگے۔ علی نہ کسی بھاگنے والے کے پیچھے بھاگتا ہے اور کسی ماں نے ایسا لال نہیں چلا جو علی کو فرار دے دے۔ کبھی علی نے کسی کا پیچھا نہیں کیا اور کبھی کوئی علی کے پیچھے بھی نہیں لگا۔ جب جنگ صفین میں علی نے کہا کسی سے جو ہے تم لوگوں کو مروا رہے ہو، آ جاؤ میدان میں، ہم دونوں ایک دوسرے سے دست و گریباں ہوتے ہیں، جو بچ گیا وہ بچ گیا، جو کٹ گیا وہ کٹ گیا۔ تو جو سعد مشیر تھا اس نے کہا بھائی میں ویسے صحیح ہے، تو فوراً پلٹ کے کہا مجھے شک ہے تو میری کرسی پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ لوگ نے کیسے کہا؟ تو مجھے یہ بتاؤ آج تک علی کے سامنے جا کے کوئی بچ کے آیا ہے؟ کیا کوئی آج تک لوٹ کے آیا ہے؟ یہ جو آپ نے علی کے کارنامے سنے جنگ خیبر میں، جنگ بدر میں، کچھ جنگیں تو ایسی ہیں نا چاہ کر بھی کسی سورما کا نام نہیں آ سکتا، محسوس ہیں علی سے۔ خیبر و خندق میں تو قطعاً کوئی نہیں ہے، دور دور تک کسی کا کوئی چانس ہی نہیں بنتا، چانس ہی نہیں ہے، امکان ہی نہیں ہے۔ لیکن چلیے آئیے میں آپ کو وہاں لے چلوں جہاں علی 60 سال کی عمر میں ہے۔ 60 سال میں
एक शख्स बूढ़ा हो गया। जंग सिफीन के मैदान में अली के सामने कोई आता ही नहीं है। कितनी मर्तबा अली ने कहा हर दिन मुबारक कोई है, सामने कोई आते ही नहीं। अली क्या करे? एक दिन क्या हुआ, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रसूल के चचा साहब, अली के चचा साहब, अली से इजाजत लेकर निकले और कहा या अली इस पहलवान से लड़ने की इजाजत है, जाओ लड़ो। निकले, जंग हुई। कुछ तबादलों के बाद अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने उसे ढेर कर दिया। जैसे वो ढेर पर एक और निकल के आया, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास आओ मेरा मुकाबला करो। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने कहा देखो मैं जंग की इजाजत अपने मौला से बस इससे रखता था, तुमसे इजाजत, तुम्हारे लिए इजाजत नहीं है मुझे, रुको मैं जाता हूँ अपने आका से इजाजत। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास आए और आगे कहे क्या इजाजत है? तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास अपनी जरा उतारो, अपनी जरा उतारो, अपनी तलवार मुझे दो, अपना खुद मुझे दो, अपनी नकाब मुझे दो। ये सब लेकर अली ने खुद पहना और अब मैदान में आ गए। अब हुआ ये कि उस तरह की सफ थी वो दूर थी और जो अली की सफ है वो भी दूर थी और जो दो लड़ने वाले हैं वो बिल्कुल सामने हैं। अब जो सब खड़ी है मुकाबले में वो ये समझ रही है कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास आए हैं, चेहरे पे नकाब है, वो समझ रहे हैं अब्दुल्लाह इब्न अब्बास आए हैं। लेकिन जैसे अली उसके सामने पहुंचे तो अली की तो आदत नहीं ना किसी को धोखे से मार दे, फौरन पहुंच के तारुफ करा दिया, कदे किसी भी खामो ख्याल में न रहना, तेरे सामने अब्दुल्लाह इब्न अब्बास नहीं हैदर कररार। अब उसने कहा कि आ ही गए तो चलो आजमा के देख लेता हूँ। उसने तलवार खेल के चलाना चाहिए, अली ने एक ही वार किया जमीन पर। वो जो यार का यार था उसने कहा देखो ये अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का जौहर नहीं है, मुझे लग रहा है नकाब में अली है। उनका नहीं अली नहीं होंगे, किसी और को भेजो। दूसरा आया वो भी कट के जमीन पर, वो भी कट के जमीन पर। अब यार ने यार से कहा यार कि तू सच कहता है, तू सच कहता है कि अली का क्या करे? तो देखो अली की चाल अली पे पलटा देते, तो वो कैसे? तो तुम्हें मालूम है हमारे लश्कर में कोई अली का मुकाबला करने को तैयार नहीं है, सामना ही नहीं करता कोई, और हमारे लश्कर में किसी को नहीं पता कि सब नकाब में अली हैं। तो पूरे लश्कर को उम्रों के साथ हमला करे और इस तरीके से अली अगर दुनिया से रुखसत नहीं भी होते तो कम से कम जख्मी तो हो जाएंगे। कौड़ी की खिलाए, अच्छा मशवरा। ऐलान हो गया इस जवान पर सारे मिलकर चारों तरफ से हमला करें। चारों तरफ से हमला हुआ। हमारे यासिर कहते हैं इमाम हसन से, आका आपके बाबा पे चारों तरफ से हमला हो रहा है, आगे बढ़ के मदद नहीं करेंगे? तो आज मेरे बाबा के जत्थे जौहर देखना, कोई आगे नहीं जाएगा, बाबा कुछ संभाल लेंगे। लश्कर अली के सर पे पहुंच गया। जब सर पे पहुंचा ना अली ने तलवार उठाई, न नेजा घुमाया, न तीर चलने में रखा, बस तो नकाब उल्टी। जिसके हाथ में तलवार वो तलवार तोड़ के भागा। इतनी भगदड़ मची के सैकड़ों कुचल के मर गए। जिस अली के चेहरे की ज़ौत देखकर सैकड़ों कुचल के मर गए। वो जब तलवार चलाएगा तो
اسے کہتے ہیں کرارن غیر فرار. یہ ہے اس سے بنا لیجیے جس کو بنانا، ہمیں فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن بنانے کے بعد جنگ کے میدان میں کوئی ایسا منظر دکھائیے گا، کوئی تو ایسا منظر ہو. کوئی ایسا منظر نہیں، سارے پس منظر میں ہیں، اور ایک ہی علی ہے جو سامنے منظر میں. یہ جو علی ہے نا صفت کرار غیر فرار رکھتے رہتے. آئمہ کی تو بات ہی کرتے ہم کہ ہم کہتے ہیں 14 ایک میں، لیکن آئمہ سے ہٹ کے بھی اگر علی کے بیٹوں میں کوئی اس صفت کو تلاش کرنا چاہے تو وہ عباس سے دکھائی دیتے ہیں. عباس کرار بھی ہیں، جلدار بھی ہیں، غیر سردار بھی ہیں. خدا کی قسم میں کیا عرض کروں آپ کے سامنے حضرت عباس کے لیے. عباس وہ ذات ہے، اگر کوئی شخص یہ جاننا چاہے کہ اپنے زمانے کے امام کے لیے کیسا ہونا چاہیے، اس کے لیے مشعل راہ ہیں عباس کے قدم. جو شخص اپنے امام کی ابروؤں کے اشاروں کو سمجھتا ہے. مت سمجھیے گا کہ حضرت عباس بھائی ہیں تو اس کے اس درجے پہ ہیں، یا علی کے بیٹے ہیں جو اس درجے پہ ہیں، یا ام البنین کے بیٹے ہیں جو اس درجے پہ ہیں. نہیں، اگر صرف بیٹے کی بات ہوتی تو علی کے اور بھی بہت سے بیٹے ہیں، اور اگر علی اور ام البنین کی تربیت کی فقط بات ہوتی تو ام البنین کے 3 بیٹے اور بھی ہیں، لیکن عباس فقط ایک. کربلا میں کتنے شہید آپ نے 72 رہی تو کم سے کم ہے نا، تعداد اور بھی لکھی گئی ہے، ٹھیک ہے جی، کتنے شہید ہیں. لیکن اب سنیے امام سجاد کا فرماتے ہیں تمہیں کیا معلوم میرے چچا عباس کا کیا مقام ہے. بروز حشر ہر شہید، بروز حشر ہر شہید کی خواہش کرے گا کہ وہ عباس کے مقام اور مرتبے میں ہو. خدا نے عباس کو 2 بازوں کے بدلے اوپر عطا کیے کہ جس کے ذریعے سے وہ بہشت کے جس درجے میں چاہیں پرواز کر کے جائیں. یہ ہے عباس. ایک شخص تھا امام صادق کے پاس آتا جاتا تھا. یہ ایک دن کو منسوب ہوتا ہے نا حضرت عباس سے. تو سن لیجیے 2-4 فضائل کے جملے. امام کے پاس آتا جاتا ہے. جب بھی اس نے نوٹ کیا دیکھا کہ جب بھی امام کے سامنے حضرت عباس کا نام لیا جاتا ہے امام کھڑے ہو جاتے ہیں. اس نے اپنے دوسرے ساتھی سے کہا تو تم نے اس بات کو پھر دوسرا بات کو بتا، اور پھر اس کے بعد وہ زمین پر گرے. علی آئے، کہا یا علی آپ کو ایک خبر دینی ہے. حکم فرمایا اسے ہوا کہ آپ کے بھائی جعفر طیار شہید ہو گئے. یہ جملہ سنا، سنتے ہی اپنی کمر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے. کہا یا رسول اللہ میری کمر ٹوٹ گئی. میں کہا یا علی آپ نے تو اپنی آنکھوں سے جعفر طیار کے بازو کٹتے نہیں دیکھے، نہ ہم جعفر طیار کے بازو اٹھا کر لائے ہیں. ذرا اس حسین سے پوچھئے جس کی گود کا پھلا بھائی. آج میں بڑے آرام سے مسائل پڑھوں گا، کوئی مجھے جلدی نہیں. ایک وقت ایسا آیا کہ عباس حسین کے خیمے میں آئے اور آ کے کہنے لگے آقا اب
جنگ کی نہیں مرنے کی اجازت چاہیے۔ یہ جملہ سنا، حسین نے کہا بھیا عباس تم میری فوج کے علم نہ آئے، تم میری فوج کے سپاہ سالار ہو، تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ عباس نے کہا دائیں دیکھا بائیں دیکھا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا آقا وہ فوج رہی کہاں ہے جس کا میں لمبا ہے؟ آقا قاسم کا لاشا اٹھا کے لے آئے، اور محمد کے لاشے اٹھا لیے، حبیب و مسلم کے لاشے اٹھا لیے، آقا سب کے لاشے اٹھا لیے، اب عباس کا دم سینے میں گھٹ رہا ہے، جینے کی نہیں مرنے کی اجازت۔ عباس تمہیں اجازت نہیں دے سکتا تو میرا زور بازو۔ عباس بہت کم ایسے مقامات میں کبھی موقع ملا تو عرض کروں گا جہاں عباس روئے ہیں، عباس روئے ہیں، ان میں سے ایک مقام یہ تھا جب حسین نے کہا اجازت نہیں ہے، عباس روتے ہوئے خیمے سے نکلے اور ابھی مقتل کی طرف جا رہے تھے کہ اچانک کان میں ایک آواز آئی، العطاش العطاش، ہائے پیاس ہائے پیاس۔ حسین کی خیمہ گاہ میں جس مقام جس خیمے میں مشیزے 7 محرم تک رکھے گئے تھے نا پانی کے، عباس اس خیمے میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا، جہاں مشیزے پڑے تھے بچے کبھی اپنا ایک رخسار رکھتے ہیں کبھی دوسرا رخسار رکھتے ہیں کہ شاید کوئی ٹھنڈک مل جائے۔ جب دیکھا نا یہ حال ہے، ابھی عباس کھڑے رو رہے ہیں، ایک چھوٹی سی بچی آئی ہے، کہنے لگی چچا مجھے اپنے لیے نہیں چاہیے لیکن میرا بھیا علی اصغر بڑا پیاسا ہے، چچا کا پانی کا بندوبست ہو سکتا ہے؟ عباس کو جیسے جینے کی کوئی کرن دکھا دی تھی، بیٹھ گئے، کہا بچی اپنا مشکیزہ میری گردن میں ڈال، مشکیزہ گردن میں پڑا اور یہ ایسا جڑ گیا عباس سے کہ آج بھی علم کے ساتھ ساتھ ہے۔ بچی کو گود میں بھرا اور آئے حسین کے خیمے میں، جیسے نگاہ پڑی نا سکینہ پر، ایک مرتبہ حسین نے کہا انا للہ۔ روایت کے جملے نہیں ہیں لیکن میرا جی کہتا ہے شاید حسین نے بچی کو مخاطب کر کے کہا ہوگا اے بچی ابھی تو چچا کو بھیج رہی ہو لیکن شام غریبہ جب تماچے لگیں گے نا، جب کان سے دور چھینیں گے اس چچا کو بلاتی رہو گی لیکن چچا نہیں آئے گا۔ حسین سے کہا کا اجازت ہے، کہو عباس صاحب پانی کا بندوبست کرو۔ عباس مشکیزہ لے کے گھوڑے پہ بیٹھے اور اب چلے مقتل کی طرف۔ راوی کہتے ہیں چھوٹی ساری روایتیں میں نے بیچ کی، راوی کہتے ہیں بڑے شیر نر کی طرح حملہ کیا عباس نے، اور جو رستے میں آتا تھا وہ دائیں بائیں ہوتا جاتا تھا۔ عباس نے اپنا گھوڑا ترائی میں اتارا اور جب گھوڑا ترائی میں اتر گیا تو عباس کے گھوڑے سے کہا تو بھی تو پیاسا ہے، پانی پیے۔ گھوڑے نے پانی کو منہ نہیں لگایا، جیسا کہ بے زبانی کہہ رہا ہوں آقا وفادار کا گھوڑا ہوں۔ حسین کے بچے پیاسے میں پانی پیوں۔ عباس دین سے نیچے اترے، مشکیزے کا منہ کھولا اور اب پانی بھرنا شروع کیا۔ علماء نقل کرتے ہیں، روایت کا جملہ نہیں ہے، علماء نقل کرتے ہیں جب عباس پانی بھر گئے تھے نا تو عباس کے ہاتھ تر ہو گئے، عباس کے ہاتھ پانی سے تر ہو گئے۔ وہ وفادار کیسے برداشت کرے؟ علماء کہتے ہیں شاید اسی وقت عباس نے اللہ سے کہا وہ پروردگار یہ تو وفا کے خلاف ہو گیا نا کہ حسین کے بچے پیاس ہو عباس کے ہاتھ تر ہو جائیں، پروردگار اب جب عباس حسین سے ملے تو بازو نہیں ہونے چاہیے، اب بازو نہیں ہونے چاہیے۔ مشکیزہ بھر کے گھوڑے پہ بیٹھے اور کہتے جا رہے دیکھو جتنے تیر برسانے ہیں عباس پہ برسا دو لیکن مشکیزے کا رخ نہیں کرنا ہے، مجھے پانی پہنچانا ہے۔ اور گھوڑے سے کہہ رہے ہیں
گھوڑے جتنی تیز ہو سکے چل، وہاں بچے میرا انتظار کر رہے ہیں، مجھے پانی پہنچانا ہے۔ ابھی گھوڑا دوڑتا جا رہا ہے، تیر برستے جا رہے ہیں، ایک لائن نے کمین گاہ سے چھوٹ کے باہر کیا، عباس کا دایاں بازو کٹ کے گرا۔ عباس نے علم بائیں ہاتھ میں لیا، آگے بڑھتے جا رہے ہیں، ایک لائن نے پھر چھوٹ کے باہر کیا، بایاں بازو کٹ کے گرا، علم ٹھنڈا ہوا۔ عباس نے مشکیزہ دانتوں میں پکڑ لیا، دانتوں میں مشکیزہ پکڑ لیا، زین پہ رکھا اور اوپر سے چھا گئے۔ اور اب گھوڑے سے کیا کہنا ہے، گھوڑے بس تیز تیز چل، مجھے یہ پانی خیموں میں پہنچانا، کچھ بھی کر مجھے خیمہ گاہ تک پہنچاتے۔ شبل لئی کہتا ہے میں نے عباس کے گھوڑے کے چاروں طرف چکر لگایا کہ کہیں سے کوئی جگہ مل جائے جس سے میں مشکیزے کا نشانہ دوں۔ مجھے عباس کے پہلو میں ذرا سی جگہ دکھائی دی، میں نے اتنے نزدیک سے تیر چلایا کہ تیر مشکیزے کو چھیدتا ہوا عباس کی پسلیوں میں گھس گیا۔ عباس کی پسلیوں میں تیر لگا، مشکیزے سے پانی بہا، عباس نے گھوڑے سے کہا گھوڑے واپس ہو جا، اب میرے پاس کچھ نہیں بچا، اب عباس کیا منہ دکھائے گا۔ گھوڑا واپس ہو گیا۔ رک جائے، سن لیں عباس کی مصیبت۔ عباس ابھی گھوڑے پہ ہیں، ایک سنسناتا ہوا تیر آیا اور عباس کی آنکھ میں لگا۔ عراق میں ذاکر حضرت عباس کے حرم میں یہ مصیبت پڑ رہا تھا کہ عباس کی آنکھ میں آ کے تیر لگا۔ وہاں ایک عالم دین بیٹھے تھے، روک دیا، انہوں نے کہا یہ روایت نہ پڑھا کرو۔ کہا کیوں؟ کا برداشت نہیں تھی، یہ روایت نہیں پڑھا کرو۔ ذاکر چپ ہو کے اتر گیا، گھر گئے، سوئے، خواب میں عباس آ گئے۔ کہ تم نے ذاکر کو میری مصیبت پڑھنے سے کیوں روکا؟ کہا برداشت نہیں ہوتی۔ کہ تمہیں کیا معلوم مجھ پہ کیا گزری ہے؟ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں میرے پہ کیا گزری۔ میرے بازو کٹ چکے تھے، میری آنکھ میں تیر لگا تھا، میں نے چاہا کٹے ہوئے بازوؤں سے کھینچ کے نکالوں، تیر نہیں نکلا۔ میں نے سب کو جھٹک کے نکالنا چاہا، تیر نہیں نکلا۔ میں نے سر جھکایا، کہا اپنے گھٹنوں میں تیر پھنسا کے کھینچوں، سر جھکایا تھا، ایک لائن میں سر پہ گوشت مارا۔ عباس سے دین پہ سمجھا نہ گیا، عباس دین سے زمین پڑا۔ ایک ذاکر نے خواب میں دیکھی جناب سیدہ کو، آگے کہنے لگی اے ذاکر تو میرے بیٹے عباس کے پورے مسائل نہیں پڑھتا، پوری روایتیں پڑھتا ہوں، کون سی نہیں پڑھی؟ کہ یہ کیوں نہیں پڑھتا؟ جب بھی کوئی زمین پہ گرتا ہے بازوؤں کا سہارا لیتا ہے، جب میرا بچہ گرا بازو نہیں تھے، جب بازوؤں کا بغیر عباس گرے، جو سینے کے تیر تھے وہ بش سے باہر نکل گئے۔ حضرت کون ہے؟ حضرت کون ہے؟ عباس زمین پہ گرے، آواز دی السلام علیکم یا ابا عبداللہ، آقا غلام کا آخری سلام۔ ہاں عباس کی آواز آئی، یا حسین نے کمر پہ ہاتھ رکھا، الان کسر ظہری، عباس حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ مجھے نہیں پتا عباس کے لاشے تک حسین کیسے آتے، لیکن جب لاشے پہ پہنچے دیکھا جوان ایڑیاں رگڑ رہا ہے، آئے کچھ کہا نہیں، عباس کا سر اٹھایا، اٹھا کر اپنے زانوؤں پہ رکھا۔ جیسے عباس کو حسین کی خوشبو محسوس ہوئی نا، عباس نے جھٹکے سے اپنا سر زمین پہ منتقل کیا۔ کہا بھیا اپنا سر کیوں نیچے کر دیا؟ کہا آقا ابھی کچھ دیر کے بعد یہی کربلا کا میدان ہوگا، آپ کا سر کوئی اپنے گود میں رکھنے والا نہیں ہوگا۔
کا ایک گزارش کا بتاؤ کہ جب دنیا میں آیا تھا نا سب سے پہلے آپ کے چہرے کا دیدار کیا تھا آقا دنیا سے جاتے ہوئے آپ کے چہرے کا دیدار کرنا چاہتا ہوں عباس مجبور ہے بازو نہیں ہے ایک آنکھ میں تیر لگا دوسرے میں خون جمع ہے اتنی زحمت کرے میری آنکھ سے خون صاف کر لے میں آپ کا چہرہ دیکھ کر عباس کی آنکھ سے خون صاف کیا بھائی نے بھائی کا چہرہ دیکھا مسکرائے کہا عباس کوئی اور خواہش آقا ایک گزارش یہ ہے میرا لاشا خیمے میں نہ لے جانا مجھے بچوں سے شرم لگی ہے وعدہ کر کے آیا تھا پانی لاؤں گا میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا قبر میں تو عالم نہ آئے کہا میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا اداداروں بات چل رہی تھی ابھی بھائی نے بھائی کی گود میں ہچکی لی عباس کی روح کا بےہوشی شکر باز کر گئی حسین نے علم اٹھایا عباس کے لہو میں تر کیا اور چلتے چلتے دو جملے کہے اگر یہ جملے سن نہیں گھر تک رونے کے لیے کافی ہے کہ عباس تم تو چھوڑ گئے ہمیں لیکن اتنا کہیں گے وہ جو تمہاری وجہ سے ساری ساری رات سوتے نہیں تھے اب وہ آرام سے سوئیں گے اور وہ جو بچے تمہاری وجہ سے سو رہے تھے اب وہ سو نہیں پائیں گے اجروں کو منا اداداروں حسین نے علم اٹھایا خیمے کی طرف چلے خیمے سے جب نزدیک آنے لگا نا بچی نے بچوں کو اکٹھا کیا رک جائیے گا ابھی نہیں آنا بچی نے بچوں کو اکٹھا کیا کہا آؤ بچوں آ جاؤ میرے چچا پانی لے آئے بچے اکٹھے ہو گئے سوکھے پوجے ہاتھ میں اب جب علم نزدیک آیا تو دیکھا علم ہے علمدار نہیں ہے آخری روایت سنو مجھے اجازت دے دو شمر کہتا ہے جب میں حسین کی گردن پہ خنجر چلا رہا تھا میں نے دیکھا عباس حسین کسی کو بلا رہے حسین کسی کو پکار رہے میں نے جو اپنا کان نزدیک کیا تو حسین